کہا جاتا ہے کہ تحریکیں فرد سے جنم لیتی ہیں اور پھر افراد کے ذریعے ایک کارواں اور انجمن کی شکل اختیار کرتے ہوئے اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں، اور پھر تاریخ اسی کو انقلاب کا نام دیتی ہے۔ اسی طرح کی ایک کوشش 1912 میں جنگ بلقان کے متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی غرض سے ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع ایک چھوٹے سے شہر بھٹکل میں جناب IS صدیق مرحوم کے ذریعے شروع کی گئی، جو ایک صدی سے مختلف کٹھن حالات سے گزر کر آج 2024 عیسوی میں مجلس اصلاح و تنظیم کے نام سے ایک مضبوط ادارے کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس کے ماتحت نہ صرف بھٹکل بلکہ اطراف بھٹکل میں بھی کئی ایک سیاسی اور سماجی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کا مشہور و معروف سماجی، سیاسی اور فلاحی ادارہ ہے، جسے بھٹکل اور اطراف کے علاقوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو ایک صدی سے علاقے کے مسلمانوں کی قیادت اور نمائندگی کرتا آ رہا ہے۔ اس ادارے کے تحت مالی امداد کمیٹی، قانونی اقدام کمیٹی، تعلیمی و ثقافتی کمیٹی کے علاوہ بہت سی ذیلی کمیٹیاں بھی کام کرتی ہیں۔ خاص طور پر سیلاب وغیرہ کی صورت میں تنظیم کے ریلیف فنڈ ملک بھر میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ ہماری تنظیم اس وقت اچھا کام کر رہی ہے اور ہمارے الگ الگ شعبے ہیں، لگ بھگ 9 ہماری ضلعی کمیٹی ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی کمیٹی بولتے ہیں اس کو، اسٹینڈنگ کمیٹی بولتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہماری مالی امداد کمیٹی ہے، تعلیمی ثقافتی کمیٹی ہے، لگ بھگ ہمارے یہاں 500-600 گھرانوں میں ایک مہینہ 2000 روپے کے حساب سے ہم لوگ راشن دیتے ہیں الحمدللہ۔ ان سال نے ہم لوگوں نے 700 بچوں کو اسکالرشپ دی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہمارا تنظیم کا وجود ہی ہمارا جنگ بلغان سے ہمارا اسٹارٹ ہوا، جو ہم لوگ جہاں پہ فسادات ہو یا کوئی باڑھ ہو، کوئی طوفان ہو، ایسے حالات میں ہم لوگ امیڈیٹلی ہمارے ریلیف کمیٹی کرتے ہیں، ریلیف فنڈ ہم کو دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ بڑا کام ہمارے سے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، یا کنیا کماری سے کشمیر تک الحمدللہ 8-10 اسٹیٹ میں ہمارا کام ہوا ہے، آسام میں ہوا ہے، بھاگلپور میں ہوا ہے، اور آپس میں ہندو مسلم بھائی چارگی کو ملنا، ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، بھٹکل میں بھی ہمارے غیر مسلم احباب کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا، یہ سب بڑا بڑا کام ہوتے ہیں جس کے نام نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارا بڑا کمپلیکس بھی ابھی ہو رہا ہے، تنظیم کمپلیکس جو نواز کالونی میں ہے، کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا اچھا تعلقات ہے۔ کچھ بھی پرابلم ہو تو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا اچھا لنک ہوتا ہے، ہم گورنمنٹ کو بھی ہم لوگ ذمہ دار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ ہمارا پورا کام ہم لوگ بڑے بڑے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کووڈ کے ٹائم میں بھی الحمدللہ بہت ہی اللہ موقع ملا ہم کو اچھا کام کرنے کے لیے، اور ہم بہت بڑے پیمانے پہ الحمدللہ بھٹکل کے لوگوں کے لیے اور بھٹکل کے اطراف کے لیے ہم لوگ اسپیشل ہاسپٹل کھولے، اور کووڈ کے ٹائم پہ بہت بڑا ہمارے ہاتھ سے بہت کام ہو گیا۔ اور IAS IPS کے لیے بھی ہم لوگ پہلے سے کوشش کریں، 2-3 کیمپ ہمارے یہاں تنظیم کے آفس میں بھی ہوا، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، 1-2 بچوں کو ہم لوگ فائننس بھی کیے ہیں۔ بھٹکل کے 5 مرکزی اداروں میں ممتاز سمجھے جانے والے ادارے مجلس اصلاح و تنظیم کی رہنمائی میں بھٹکل کے مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور سرگرمیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے لیے تنظیم کا سیاسی پینل ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ بھٹکل میں چاہے پنچایت کے انتخابات ہوں یا پھر میونسپل کونسل کے الیکشن، اسمبلی انتخابات کے ایام ہوں یا پھر پارلیمانی انتخابات کی گہما گہمی، ہر جگہ تنظیم ایک اہم رول ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے ووٹ کو منتشر ہونے سے بچاتی ہے اور رائے مشوروں سے ایک سوچا سمجھا فیصلہ کرتی ہے، جس پر مقامی مسلمان اتفاق رائے ظاہر کرتے ہوئے تنظیم کے منتخب امیدوار کو ہی اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ جو میونسپلٹی اور میونسپل جو الیکشن ہوتے ہیں، یا چاہے ہمارے پنچایت کے الیکشن ہوں، یعنی لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوتے ہیں، اسمبلی جو انتخابات ہوتے ہیں اور پارلیمانی جو انتخابات ہوتے ہیں، تو ان انتخابات میں ایک مرکزی رول اس ادارے کا ہوتا ہے۔ یہاں کے جو مختلف جو جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے جو ہے بہترین افراد کا جو ہے انتخاب لوکل باڈیز کے لیے ہو یا پھر جو ہے اسمبلی اور پارلیمان انتخابات کے لیے، اور الحمدللہ جو ہمارے مختلف کمیٹیاں ہیں، ان کمیٹیوں کے تھرو جو ہے بہت سے کام الحمدللہ انجام پاتے ہیں۔ شہر میں مسلمانوں کو متحد و متفق رکھنے کے لیے 100 سال سے زائد عرصے سے قائم سماجی، سیاسی اور ثقافتی ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم آج بھی مسلمانوں کو باہم جوڑے رکھنے اور مسائل کو آپس میں بیٹھ کر حل کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے،
اور اپنے شروعاتی دنوں کے مقصد کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ ساتھ ہی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے شہر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں بھی یہ ادارہ اہم رول ادا کر رہا ہے۔ تنظیم جیسا باوقار ادارہ پورے ملک میں خدمت خلق کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس ادارے نے مسلمانوں کو معاشی، سیاسی اور دینی طور پر مستحکم کرنے کے لیے اب تک گوناگوں کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے بھٹکل و اطراف کے مسلمانوں کے دلوں میں اس ادارے کے لیے عزت و احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ پہلے جو حالات تھے اب وہ حالات بالکل نہیں ہیں، اور خاص کر کے میں اور میرے ساتھی جس وقت تنظیم کے عہدوں پر فائز تھے اس وقت حالات بالکل ہی مختلف تھے۔ ہر مسلمان کا میرے خیال میں فرض ہے کہ ملت کو ہمیشہ جماعت سے جڑے رہنا چاہیے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی طرح تنظیم ایک بھٹکل کا بہت مشہور اور بہت پرانا ادارہ ہے، اس سے جڑے رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تنظیم نے 1 صدی سے زائد عرصے سے بھٹکل و آس پاس کے مسلمانوں میں سیاسی اور سماجی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹکل میں فسادات کا دور ہو یا پھر کوئی بھی کٹھن مرحلہ، ان سب جگہوں پر مجلس اصلاح و تنظیم نے قائدانہ رول ادا کیا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے اس کی روایت رہی ہے۔ تنظیم نے بھٹکل و اطراف کے مسلمانوں میں بغیر کسی تفریق کے جو کام کیا ہے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے جو کہ سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ آئندہ بھی تنظیم حکمت کے ساتھ کام کر کے پورے ملک کی قیادت کا کام کر سکتی ہے۔ تنظیم ایک ایسی سیڑھی ہے جہاں سے نوجوانوں کو قوم و ملت کی قیادت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ تنظیم کی روایت رہی ہے۔ آج بھی جو ملک بھر میں حالات ہیں، جس طرح کا اتحاد بھٹکلی مسلمانوں میں ہے اور اس ادارے کے تحت ہے، اس ادارے میں مسلک و مذہب کی اور فرقے کی تفریق کے بغیر جس طرح کے متحد ہو کر مسلمان کام کرتے آئے ہیں، ایک تاریخ ہے اور ایک سنہرا دور رہا ہے اور آج بھی ہے۔ تو آج جو ہے پوری ملت کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت اور اہلیت بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم میں ہے اور یہ کر سکتی ہے، بس یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کیا جائے۔ اب جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ حکمت بہت ہی ضروری ہو گئی ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے جس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس ادارے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور اس ادارے کو مضبوط کرنے میں اپنا بھی تعاون پیش کریں، اس لیے کہ اداروں کا اصل سرمایہ ان کے افراد اور ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور افراد کا سرمایہ ان کے بہترین ادارے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔